السلام علیکم۔ 1923 میں تشکیل پانے والے جمہوریت ترکیہ نے 29 اکتوبر کو ملک کی تقریبات کے ساتھ اپنی 100ویں سالگرہ منائی۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کے لیے جمہوریہ ترکیہ کی 100 سالہ تاریخ میں اس کی سیاست و حکومت، معیشت و معاشرت، تعلیم و تعلم اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں کارکردگی و ترقی کا احاطہ کریں گے۔ اس نئے سلسلے کا آغاز ہم سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ مصطفیٰ کمال آتا ترک کے اقتدار سنبھالنے سے لے کر اس کی وفات تک کے 15 ہنگامہ خیز سالوں پر مشتمل اس پیکیج سے کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اپنی سکرین پر گھنٹی کے نشان کو دبا کر ہمیں اپنی پسندیدگی سے نوازیے۔ ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال آتا ترک ایک جرنیل سے سیاستدان بنے اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے ملک کو یورپی حکمرانی کے چنگل سے بچاتے ہوئے نئی اناطولیہ جمہوریہ کو جدید خطوط پر سوار کرنے کی داغ بیل ڈالی جو یورپ سے مشابہت رکھتی ہو۔ 17 نومبر 1922 کو آتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرتے ہوئے شاہی خاندان کو جلاوطن کر دیا، جس کے نتیجے میں آخری سلطان محمد ششم اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مالٹا منتقل ہو گئے۔ یوں اناطولیہ، بلکان، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بڑے حصوں پر سینکڑوں سالوں تک حکومت کرنے والا خاندان زوال پذیر ہو گیا، جس کے بعد معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ 29 اکتوبر 1923 کو آتا ترک نے ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ترکیہ کو ایک سیکولر جمہوریہ اور عثمانی سلطنت کے بعد کے علاقوں کی مسلم آبادی کے لیے ایک گھر کے طور پر پیش کیا۔ پھر 3 مارچ 1924 کو آتا ترک نے خلافت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا، جس سے پوری مسلم دنیا میں قیادت کا ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا جو آج تک موجود ہے۔ اسی کے ساتھ 20 اپریل 1924 کو جمہوریہ ترکیہ کا دوسرا آئین منظور کیا گیا، جس کے بعد عمومی طور پر مستعمل کمال اصلاحات کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہوا، جن کا مقصد ترکیہ کے اسلامی تشخص کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے اسے ایک جدید سیکولر مغربی ریاست میں تبدیل کرنا تھا۔ 25 نومبر 1925 کو روایتی ترک لباس اور روایتی ترکی ٹوپی جسے فیض کہتے ہیں پہننے پر پابندی لگا کر مغربی طرز کے پینٹ کوٹ اور ہیٹ کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا گیا، اور یہی اصول گھر سے باہر جانے والی خواتین کے لیے بھی رائج کر دیا گیا۔ اس کے بعد 30 نومبر 1925 کو ملک بھر میں دینی مدارس اور درویشوں کی خانقاہوں کو بھی بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ جدید طرز پر مذہبی اسکولوں کا اجرا کیا گیا۔ موجودہ ترک صدر ایسے ہی ایک مذہبی اسکول سے فارغ التحصیل ہیں۔ 1 مارچ 1926 کو ملک میں اٹلی سے متاثر نئے تعزیری قوانین متعارف کرائے گئے تو 6 ماہ بعد ہی 4 اکتوبر 1926 کو سوئٹزرلینڈ کی طرز پر نیا سول کوڈ متعارف کروایا گیا۔ اسلامی تشخص سے اپنا ناطہ مکمل طور پر توڑ کر ترکیہ کو جدید مغربی ریاست اور یورپ کا حصہ بنانے کی غرض سے 1 نومبر 1928 کو ترکی زبان کے صدیوں پرانے عربی رسم الخط کو تبدیل کرنے کے لیے عربی حروف تہجی کو ختم کر کے لاطینی زبان سے لیے گئے نئے حروف تہجی کو رائج کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں تعلیم و تعلم سمیت زندگی کے دیگر شعبوں میں آنے والا بحران سال ہر سال تک چلتا رہا۔ بعد ازاں 1934 میں ترک معاشرے کو 3 اہم تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں 21 جون 1934 کو خاندانی ناموں کے خاتمے سے متعلق قانون متعارف کروایا گیا اور اس کے 5 ماہ بعد 26 نومبر 1934 کو تمام خاندانی خطابات اور عنوانات کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر اسی سال 5 دسمبر 1934 کو ملک میں خواتین کو ووٹ دینے اور منتخب ہونے کے مکمل سیاسی حقوق دیے گئے، جبکہ آتا ترک کے دور کی سب سے بڑی اصلاح 5 فروری 1937 کو آئین سے تمام اسلامی شقوں کو نکال کر اسے کلیتاً سیکولر بنانا تھا۔ 10 نومبر 1938 کو ترک جمہوریہ کے بانی اور آتا ترک یعنی ترکوں کے باپ مصطفیٰ کمال کا انتقال ہو گیا، جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اناطولیہ ریاست کو یورپی قبضے سے بچایا اور سلطنت عثمانیہ کے انگارے میں ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی۔ یوں ان کے انتقال سے جمہوریہ ترکیہ کی 100 سالہ سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین باب اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔